ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح يدعو إلى الله: اللهم أحييتني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، دینی، ایمانی اور اخلاقی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حسب دستور اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا. مزید اللہ رب العالمین اور آپ کے حبیب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سننے سنانے کا موقع فراہم فرمایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حاضر ہونے کو، سننے سنانے کو، ہماری عبادتوں کو کل آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے. میرے محترم بزرگوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. کچھ گفتگو قبل جمعہ کیا جا چکا ہے یا گزشتہ جمعہ کیا جا چکا ہے. گزشتہ جمعے میں ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل آپ کے اہل خانہ کو کن مصائب سے گزرنا پڑا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے جو خاندان والے تھے ان سے کیسے آپ نے جو ہے آزمائش لی، آپ کا امتحان لیا گیا. چنانچہ آج ہم چونکہ 12 ربیع الاول بہت قریب ہے تو ولادت کے تعلق سے گفتگو کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ایسے ہیں، بڑے بڑے علماء، جو اس بات پر اتفاق نہیں رکھتے. سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی بعثت جو ہے 9 ربیع الاول کو ہے. اسی طریقے سے دیگر علماء نے جو ہے اپنی تحقیق کے مطابق مختلف باتیں لکھی ہیں. چنانچہ امت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پیر کے دن 12 ربیع الاول کے مہینے میں صبح صادق کے وقت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
عام بچوں کی طرح ان کی پیدائش نہ تھی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو مغسول، ولد محمد مغسول، آپ غسل کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ جس طریقے سے عام بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے اس میں جو ہے پیٹ کے اندر سے جو غلاظتیں ہیں وہ باہر آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کمرہ جو ہے خوشبو سے بھر گیا، اور آپ مقطوع السرہ تھے، ولد محمد مقطوع السرہ، آپ کی ناف جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی۔ بعض بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے ماں کے وہ جو رحم کے اندر سے ایک وہ اوجڑی نکلتی ہے، اس سے بچے کی ناف لگی ہوئی رہتی ہے، اس کو بعد میں کاٹا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقطوع السرہ، آپ کی ناف کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ولد محمد مختونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، آپ کو الگ سے ختنہ کرنے کی ضرورت نہ آئی، آپ مختونہ تھے، آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، شفا بنت اسد جو داعیہ تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب کھڑی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد جو ہے کچھ دیر تک سکون، یعنی سکونت اور خاموشی ان کے اوپر طاری تھی، اور لگ بھگ 15 یا 20 لحظے یا 20 منٹ گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کے اوپر بل ڈالا، اور بل ڈال کر جو آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے آپ جو ہے گھوم گئے، اور گھوم کر پیٹ کے بل ہوئے، پھر اپنے پاؤں کو جو ہے سمیٹنا شروع کیا، جس طریقے سے انسان جو ہے سجدے کی حالت میں سمیٹتا ہے، اور سمیٹ کر کافی لمبا سجدہ کیا آپ نے، اور سجدے کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شفا بنت اسود اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سوچنے لگی شاید میرے بچے کو کچھ ہو گیا ہے۔ آپ نے لمبا سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ سینے کو تان کر کھڑے ہوئے۔ یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں کہ ایک نومولود بچہ دنیا میں آیا اور وہ سجدہ کرے، پھر وہ سجدے سے اٹھ کر اپنی داہنی ہاتھ کی انگلی کو آسمان کی طرف دکھایا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا آپ نے۔ بہرکیف آپ جب گر پڑے تو جو ہے پورے کمرے کے اندر ایک دھند طاری ہو گئی، پورا کمرہ جو ہے روشنی کے ساتھ ساتھ جو ہے اندھیرا پن بھی اس کے اندر آ گیا، اور کیسا وہ دھند تھا جس طریقے سے ٹھنڈی کے موسم میں جو شبنم گرنے کی وجہ سے اور کوہرا گرنے کی وجہ سے دھند چھا جاتا ہے، ویسے ہی دھند چھا گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد غیب سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، کہ میرے محمد کو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب چاروں طرف گھما دو۔ اور گھمانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ اس دنیا کی تمام چیزوں کا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتر جائے،
اور اس کی کیفیت سینے میں اتر جائے. کیوں؟ تاکہ آگے چل کر دین کے کام میں کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا نہ سکے. آپ کو ایسا کیا گیا. پھر آواز آئی کہ محمد کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، سیس علیہ السلام کی معرفت دو، حضرت نوح علیہ السلام کی بہادری دو، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت دو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال دو، اور حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت دو، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار دو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دو، حضرت داؤد علیہ السلام کی میٹھی اور سیری زبان دو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ دو. ان تمام نبیوں کا، یہ تو میں نے کچھ نام لیے، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا میں آئے. تمام پیغمبروں کی صفات کو، ان کی کیفیات کو اللہ رب العالمین نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتار دیا. کون ڈرا سکتا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ اگر ان کی تعریف کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہمارے اندر اتنی لیاقت کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے بے شمار تعریفات کی قرآن مجید کے اندر. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ رب العالمین نے کہا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اور اللہ رب العالمین نے کہا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ رب العالمین نے مزید کہا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. آگے پڑھ کر اللہ رب العالمین نے کہا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. پھر اللہ رب العالمین نے کہا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میرے نبی کو قرآن کے ہر لفظ اور ہر رکوع کے اندر اور ہر جو ہے آیت کے اندر میرے حبیب کی نشانی اللہ رب العالمین نے ظاہر فرما دی. تو یہ کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. آپ نے صرف اپنے حبیب کی تعریف نہ کی بلکہ اہل بیت کی بھی تعریف فرمائی. آپ کی جو نسل ہے نا وہ پورے نسل میں کسی نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی جو ہے بدکاری نہیں کی، کوئی جو ہے بدتمیزی نہیں کی کبھی بھی کسی کے ساتھ.
تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو بے شمار محبت ہے۔ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے کہہ دینے سے محبت کا تقاضا ادا ہو جائے گا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نسبت سے کام نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نسب سے کام نہیں چلتا۔ اگر نسب سے کام چلتا تو حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں ابو لہب کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ان کی چاچی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ امرأۃ حمالۃ الحطب۔ اور گورا اور کالا وہ بھی نہیں چلتا۔ ایمان کا جو تقاضا ہے اس کے اوپر اگر ہمارا عمل ہے تو ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ حضرت بلال حبشی نہ حضور کے رشتہ دار تھے، نہ حضور سے کوئی جان پہچان تھی، لیکن حضرت بلال حبشی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال تیری ادائیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جنت میں جب جاؤں گا تو بلال میرے سواری کے جو ہے نکیل کو لگام کو پکڑ کر میرے آگے آگے چلے گا۔ کالا کلوٹا حبشی غلام، کوئی تعلق نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن تعلق اگر ہے تو ایک بات سے ہے کہ آپ جس دین میں نبی بنا کر بھیجے گئے اس دین پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا۔ یہ ایمان کے نسبت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میرے رفاقت میں رہو گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کے مطابق زندگی اگر ہم بسر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ سکتے ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے آتش کدے بجھ گئے، وہ آتش کدے جو 1400 سال سے روشن تھے۔ کسرا کے محل کے کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ میرے نبی نے بتایا کہ ظلمت کو صاف کرو۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ میرے حبیب کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن کریم جو ہے آپ کے اوپر جس کو اتارا گیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ظلمت سے ہدایت کی طرف لائیے، تاریکی سے نور اور روشنی کے طرف لائیے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے باعث مسرت ہے، باعث فخر ہے، لیکن اس وقت جب ہم ان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے دادا عبد المطلب جب مکے میں گئے، اور اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ مکہ میں جا کر سجدہ کیا کرتے تھے لوگ، شکرانہ ادا کرتے تھے، حالانکہ کفر حاوی تھا، لیکن مکہ کو اس وقت بھی لوگ مقدس سمجھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب ادھر گئے تو سارے لوگ، جتنی لوگوں کی نگاہ آپ پر پڑی، سارے لوگوں نے آپ کی تعریف کی۔ اور ادھر یہودی ایک عالم جو ہے وہ مدینہ سے مکہ سفر کر کے آیا، پہلے پتا کیا کہ بھائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی علامتیں تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے،
تو اس میں لکھا گیا سرخ ستارہ نمودار ہوگا، جب آخری نبی اس دنیا میں آئے گا تو سرخ ستارہ نمودار ہوگا۔ یہودی عالم دیکھا سرخ ستارہ نمودار ہو گیا تو مدینے میں تلاش کیا، جستجو کی، جستجو کرنے کے بعد مدینے میں کوئی ملا نہیں، تو کہا ہو سکتا ہے مکہ میں جائیں، مکہ میں کوئی مل جائے۔ تو مکہ مکرمہ میں جب آئے تو لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا فلاں کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، فلاں کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ جب جاتا ہو تو دیکھتا ہے یہ تو نہیں ہے، کیونکہ کچھ نشانیاں بھی تھی، کچھ علامتیں بھی تھی۔ تو ان کے کتابوں میں جو احمد نام استعمال کیا گیا تھا اس کے بنا پر اور ان کے جسم مبارک میں کچھ ایسی علامتیں تھیں جن کو دیکھ کر وہ یہودی عالم جان جاتا کہ یہی محمد ہے۔ تو دیکھنے لگا، گھومنے لگا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر گھوم رہے ہیں، بہت خوشی میں ہیں۔ اللہ نے پوری دنیا کی خوشی ان کے جھولی میں ڈال دی۔ تو سبوں نے تعریف کی، آ کر کہنے لگے آمنہ میں نے اس بچے کا نام سلیکٹ کر لیا ہے۔ کیا نام رکھا آپ نے؟ کہا اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ محمد کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی جانے والے شخص کو محمد کہا جائے، تو آپ نے اپنے پوترے کا نام محمد رکھا اور محمد کا لفظی ترجمہ تعریف کیا ہو، یہ بھی ہے۔ تو اصطلاح اور لفظی دونوں کو ملا کے اگر دیکھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نام فٹ بیٹھتا ہے۔ تو کہا اچھی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب طے ہو گیا تو اب دودھ پلانے کی باری آئی۔ تو زمانے میں آج بھی یہ دستور عام ہے مکہ کے اندر کہ عورتیں جو ہے اپنے بچوں کو دودھ بہت کم پلایا کرتی تھی۔ ایسا نہیں بالکل نہیں پلاتی تھی، نہیں پلاتی تھی بہت کم، جس سے جو ہے اس بچے کی نشو نمائی میں جو ہے فرق پڑ سکتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ جو ہے وہ سینٹر ہے اور پورے دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں تجارت کے واسطے، تو کون کہاں سے آیا، ایک قسم کی وائرس وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس بنا پر بھی جو ہے اپنے بچوں کو مائیں جو ہیں مکہ سے دور جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ تو ادھر مکہ سے دور طائف کے قریب ایک قبیلہ بسا ہوا تھا بنو سعد بول کے۔ تو بنو سعد جو ہے اکثر مشہور تھے، وہ لوگ دودھ پلانے کے تعلق سے ان کی عورتیں مشہور تھیں۔ تو وہاں سے 10 عورتیں جو ہے زیادہ سفر باندھ رہی ہیں کہ مکہ آئیں گی۔ ان میں سے ایک کا نام جو ہے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ بھی اس وقت جو ہے بچے کو دودھ پلانے کے تعلق سے غربت بھی تھی کہ بچے کو دودھ پلائیں گے، اکثر مکہ کے لوگ امیر ہوا کرتے تھے، تو کچھ انعام مل جائے گا، کچھ کھانے پینے کا سامان مل جائے گا، زندگی کٹتی رہے گی، زندگی گزرتی رہے گی۔ تو جب آئے تو ان 10 میں سے 9 عورتیں جو ہے بہت تیز ترار سواری تھی ان کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سواری تھی بہت ہی کمزور تھی۔ ان کے پاس ایک اونٹنی اور ایک گدھی کے اوپر جو ہے سامان وغیرہ لادے ہوئی تھی، اور جو ہے اونٹنی کے اوپر خود سوار تھی اپنے شوہر کے ہمراہ۔ تو یہ 9 عورتیں جب آگے بڑھنے لگی تو بہت تیز بھاگتی، پھر کچھ دیر جانے کے بعد رک جاتی تھی کہ حلیمہ آ جائے پھر آگے بڑھیں گے۔ تو یہ رک رک کر وہ تنگ آ چکی تھی۔ تو ایک عورت نے کہا حلیمہ سعدیہ ہماری ایک رائے ہے، ہمارا ایک مشورہ ہے، اگر تمہیں تکلیف نہ پہنچے تو بتاؤ۔ کیا بتائیے؟ کہا ہمارا سفر بھی کھوٹا ہو رہا ہے، سفر ہمارا جو ہے
بہت وقت لگ رہا ہے، لہٰذا آپ جو ہے دھیرے دھیرے آئیے اور ہم لوگ آگے جا رہے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی کہ جائیے آگے بڑھیے۔ تو جب حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی، 9 عورتیں جو ہے مکہ مکرمہ میں کافی پہلے ان سے پہنچ چکی، اور پہنچنے کے بعد جتنے عمرا لوگ تھے، امیر لوگ تھے، تو ان امیروں میں سے ایک یتیم بھی تھا۔ تو لوگ عورتیں جو ہے وہ جاتی اور جو ہے گفتگو کرتی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی کہ اس کا باپ ہے نہیں، یتیم ہے۔ تو اس بات کو سن کر جو ہے ہر عورت اس بچے کو لینے سے انکار کر دیتی۔ لہذا حضرت حلیمہ سعدیہ اخیر میں آئی، کیونکہ کمزور سواری بہت بعد میں آئی، اور اسی اسنا جو ہے، اسی درمیان جو ہے وہ 9 عورتیں جو تھیں وہ الگ الگ بچہ لے کر، امیر بچوں کو لے کر وہاں سے نکل چکی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ اب کوئی بچہ بچا نہیں، ایک بچہ یتیم ہے۔ آپ آئی، آنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹے سے جھولنا میں جو ہے رکھا گیا ہے۔ آپ نے جب چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور یہ مسکراہٹ اتنی بھا گئی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ جو ہے فدا ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دل میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ کچھ ملنے کا ہے نہیں، یتیم ہے، غریب ہے، کچھ ملے گا نہیں، لیکن حلیمہ اگر اس کو لے لیتی ہو تو یہ جو ہنسی ہے نا، اس ہنسی سے تمہیں تسکین اور سکون حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دینے کے لیے تیار، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ لینے کے لیے تیار، اور جو ہے اسی اسنا میں حضرت عبد المطلب بھی آ گئے، اور حضرت آمنہ نے کہا ایسا بچہ میں نے اس پورے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ تو چونکہ آمنہ اس گاؤں سے باہر نہیں جاتی تھی، تو گاؤں کے بارے میں انہوں نے کہا، حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں شہر شہر پھرتی ہوں، میں نے کسی دوسرے شہر میں یا کہیں بھی ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ میں تو ملکوں کا سفر کرتا ہوں تجارت کے واسطے، میں نے کسی ملک میں ایسا ہنار اور ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا میں تو پوری دنیا میں پھرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کا خاص قریب ہوں، لیکن میں نے پورے دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو اسی بات پر اللہ رب العالمین نے عرش میں فرمایا کہ میں نے ایسا دوسرا بچہ پوری دنیا میں نہ بنایا ہے اور نہ قیامت تک بناؤں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں ہمیشہ مغفرت، عفو درگزر، سہولت، آسانی، انسانیت، قدر منزلت، ان تمام چیزوں کی طرف بلاتی ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے نکلی، وہی بوڑھی سواری۔ تو جب سواری میں بیٹھنے کا موقع آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر جو ہے وہ بچے کے ساتھ اپنی بیوی کو پیچھے بیٹھایا اور آگے بیٹھ گئے۔ اٹھنی جو ہے کھڑی نہیں ہو رہی، اٹھنی کھڑی نہیں ہو رہی ہے، کھڑی ہونے سے انکار کر رہی ہے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد دوبارہ وہ نیچے آئے، اور جیوں ہی نیچے آئے تو پھر وہ اٹھنی جو کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کو بیٹھایا، پھر بیٹھانے کے بعد جب پھر اٹھنی کے اوپر سوار ہونے کا موقع آیا، پھر سامنے بیٹھے وہ، تو پھر اٹھنی جو ہے کھڑا ہونے سے انکار کر رہی ہے۔ تو ان کو سمجھ میں آیا شاید میرے بیوی کو سامنے بیٹھا دیں، ان کے گود میں بچہ ہے، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ جب ایسا کیا تو وہ اٹھنی جو ہے فوراً کھڑی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے کیا عزت دی، اور کھڑے ہونے کے بعد جب سواری
سفر کرنا انہوں نے شروع کیا تو کچھ ہی دیر میں جو 8 گھنٹے 9 گھنٹے پہلے جو ان کی ہمراہ اور ان کی جو ہے سہیلیاں وہاں سے نکلی تھی، ان تمام کو چیڑتے ہوئے یہ آگے نکل گئی۔ تو سہیلیوں نے پوچھا، حلیمہ سعدیہ کیا تمہیں یہ سواری انعام میں ملا ہے؟ کیا تم نے جو ہے اپنی سواری کو بدل دیا؟ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے سواری نہیں بدلی، ہم نے سوار کو بدل دیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میرے گھر میں جو ہے بوڑھی بکریاں تھیں، ان کے تھنوں میں جو ہے دودھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لانے کے بعد ان تمام بکریوں کے تھنوں میں جو ہے دودھ اللہ رب العالمین نے غیب سے بھیج دیا۔ خوب سیر ہو کے پیتی اور جو ہے بچے کو بھی پلاتی، اپنا دودھ بھی پلاتی۔ ان کی ایک بہن تھی شیما نام تھا، تو جب دودھ پلاتی تو شیما بھی جو ہے اس رضاعت میں تھی بہت پہلے، حالانکہ ان کی عمر جو ہے 18 سال کی عمر تھی حضرت شیما کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہوئی؟ 17 یا 18 سال، یا بعض مورخین نے لکھا 2 مہینے۔ تو شیما چونکہ اس تھن سے دودھ پی چکی تھی بہت پہلے، تو جس تھن میں حضرت شیما نے دودھ پیا تھا اس تھن پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو لگایا جاتا آپ دودھ پینے سے انکار کر دیتے۔ بچپن سے آپ کے اندر امانت اللہ رب العالمین نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ اس بچے کو کیا معلوم، آپ دودھ پینے سے انکار کر دیتے۔ پھر جب اس تھن میں لگاتے جس سے ان کو دودھ پلایا تھا پھر دودھ پیتے آپ۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ کافی دیر ہو گیا، آنکھ کھلی، سورج جو ہے کافی اوپر چڑھ چکا تھا، یعنی چاشت کا وقت بھی اب ختم ہونے والا تھا۔ تو دیکھا کہ ساری بکریاں جو ہیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، یعنی بکریوں کا ریور اس کو لے کر جو شیما جاتی تھی چرانے کے لیے اس دن وہ گئی نہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کہ ساری بکریاں گھر میں پڑی ہوئی کیوں نہیں گئی؟ تو کہا مجھے اکیلے اچھا نہیں لگتا، میں اکیلی جو ہے وہاں پر رہتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، چنانچہ محمد کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے ہیں، نہ ان کو چلنا آتا نہ پھرنا آتا۔ کہا اس بچے سے تمہیں کیا مدد مل سکتی؟ بولے نہیں، آپ اس بچے کو میرے ساتھ بھیجو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہمراہ لگا دیا گیا تو ساری بکریاں جو ہے جو پہلے بدماشیاں کرتی تھیں اب بدماشیاں نہیں کرتی، ادھر ادھر بھاگ جاتی تھی نا پہلے، اب وہ بھاگتی نہیں۔ جہاں پر ان کو چھوڑ دیا جاتا کھانے کے لیے چرنے کے لیے، وہاں چر کر آ کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تاکتی ساری بکریاں۔ اتنے میں ایک راہب گزرا اور وہ راہب یہ منظر دیکھ کر جو ہے چونک گیا کہ ایک بچے کو یہ ساری بکریاں جو ہے تاک رہی ہے۔ تو راہب بھی جو ہے تاکا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ ایک دن آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، پوری انسانیت کی قیادت کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور دوسری چیز دیکھا حضرت شیما نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر وہ چلتی کہ دھوپ تھی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر چلتی تو جدھر سے جاتی ادھر جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے سایہ فگن کر دیتے، ان کے اوپر جو ہے دھوپ نہیں لگتی، بادل چھا جاتا ان کے اوپر۔ یہ تمام واقعہ جب حضرت شیما نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خوب رونے لگی، اور یہ آنسو جو ہے خوشی کے آنسو تھے،
کہ ایک ایسے انسان کو میں ایک ایسے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں جو بچہ آگے چل کر پوری انسانیت کی قیادت کرنے والا ہے، اس کی رہبری کرنے والا ہے۔ اے اللہ میرے اس بچے کو قبول کر لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تقاضا کر رہی ہم سے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھا۔ یہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ قصہ کہانیاں ہیں کہ ہم قصہ کہانی سن کر اپنے دل کو جو ہے بہلا لے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں انسانوں کو ضلالت سے نکال کر رشد و ہدایت کے لیے ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلا جائے۔ ان کی زندگی جو آئیڈیل بنایا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، اس آئیڈیل کو ہم نمونہ مان کر کے اوپر عمل کریں۔ ہماری زندگیوں میں نبی کا طریقہ نہیں، ہماری زندگیوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عاشق رسول۔ کیسے عاشق رسول ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور 15 منٹ بھی نہیں گزرا آپ سجدے میں گر گئے۔ کیا آپ کی زندگی میں نماز ہے؟ ہماری زندگیوں میں نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بچپنے میں دوسرے کا جھوٹا پینے سے انکار کر دیا، امانت کا خیال رکھا۔ کیا ہماری زندگیوں میں سچائی اور ستھرگی ہے، ایمانداری ہے؟ تو صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم عاشق رسول ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، عاشق رسول ہونے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ اپنانا پڑتا ہے۔ اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے آئیڈل بنایا ہے۔ اس نبی کو اگر ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تو ہر ایک پہلو کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے، کیا جو لوگ عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں سوچتے ہوں گے میں کسی کو ٹارگیٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں، یہ عام بات ہے۔ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے، ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم سبوں کے اوپر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض اور لازم ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اتنا ضروری ہے جتنا اپنے نفس کو بچانے کے لیے انسان بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے اتباع رسول کے بغیر مومن کی زندگی جو ہے وہ ادھوری ہے، اور وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے احکام کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خوب جلسے کریں، خوب جو ہے لوگوں کو جو ہے مبارکباد دیں، اچھی بات ہے، لیکن صرف اتنا کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ یہ تقاضائے رسول ہے، اور یہ تقاضائے رسول کی محبت ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے حبیب کو مانتے ہیں، آخری رسول کو مانتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرے، اپنے نبی کو راضی کرے، اور اپنے رب کو اور نبی کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی اتباع کرے، اپنے ماں باپ کو بھی جو ہے ناخوش نہ کرے، اپنے ماں باپ کی بھی اتباع کرے، ان کی بھی دل جوئی کرے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ماں باپ دنیا میں موجود ہے، ہمیں قدر معلوم نہیں۔ جب ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر سے اٹھ جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہمارے والدین کتنی محنت سے ہماری پرورش کیا کرتے تھے، ہمارے والدین ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھرنے کے لیے کتنے رنج و غم سے جو ہے گزر جایا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اپنے والدین کی اتباع کرو، یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
की आइन सुन्नतों में से एक सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तो पैदा होने से पहले इस दुनिया से गुजर गए। जब आपकी उम्र 6 साल थी तो माँ आमिना भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। फिर जब आपकी उम्र जो है 8 साल हुई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से गुजर गए। आप यतीम थे। चुनांचे यतीमी का दर्द क्या होता है, जो यतीम होकर जिंदगी बसर किए हैं उनको मालूम है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इत्तबाए सुन्नत बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों के लिए। इत्तबाए सुन्नत के बगैर हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम के ऊपर अमल करना ये नामुमकिन ही नहीं, बल्कि जो है ये मुश्किल और जो है अनहोनी बात है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी इन टूटी फूटे अल्फाज को इख्तिताम पजीर करता हूँ और आप हजरात से माफ़ी का तलबगार हूँ। कहने सुनने में अगर कोई गलत बात मेरी ज़बान से निकल गई हो, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात सुन्नत अदा नहीं किए हैं, सुन्नत अदा कर लें।